کہ ایمان میں ضروری ہے کہ انسان اس بات پر ایمان لے آئے کہ یہ جہان سارا ایک دفعہ فنا ہونا ہے۔ آسمان، سورج، چاند، ستارے، پہاڑ، سمندر، ٹیلے، درخت، انسان، جن، فرشتے، جانور، جو زمین پہ بسنے والی چیز ہے، یہ سب فنا ہوگی۔ جتنی مدت اللہ تعالی چاہے گا یہ کائنات نہیں ہوگی۔ یہ قیامت کا پہلا مرحلہ ہے، اس پر ایمان لانا ضروری ہے۔ کوئی کہے کہ پہاڑ نہیں مٹیں گے، آسمان نہیں مٹے گا، سورج چاند نہیں مٹیں گے، یہ غلط ہے، بلکہ یہ ایک پھونکے کی مار ہے۔ اللہ کلمح بالبصر او هو اقرب، آنکھ جھپکنے میں یہ سب فنا ہو جائے گا۔ یہ عقیدہ رکھنا، ایمان رکھنا ہر انسان پر لازم ہے۔ اس کے بعد جہان کا دوبارہ زندہ ہونا، زمین صاف بنا لی جائے گی، چٹیل میدان بن جائے گا، اور اسی زمین سے انسان زندہ ہو کر اٹھیں گے اور ایک جگہ جمع ہوتے جائیں گے۔ چونکہ اس پر فرشتے بھی آنے ہیں، جنات بھی قطاریں بنانی ہیں، انسانوں کی بھی 120 صفیں ہوں گی، تو یہ زمین ناکافی ہے، تو اس کو بڑھا دیا جائے گا۔ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، زمین پھیلا دی جائے گی، زمین دراز کی جائے گی تاکہ اللہ کی مخلوق اس پر آ سکے۔ جنت اور جہنم یہ فنا نہیں ہوں گی، جنت بن چکی ہے وہ اسی طرح رہے گی، دوزخ بن چکی ہے وہ اسی طرح رہے گی۔ اللہ تعالیٰ کا عرش بھی فانی نہیں ہوگا، وہ بھی اسی طرح رہے گا، لیکن اس عرش کو میدان محشر میں لایا جائے گا۔ وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، رب اپنے شان کے مطابق آئے گا، عرش 8 فرشتے اٹھا کر لے آئیں گے اور باقی فرشتے قطار اندر قطار عرش کے باہر کھڑے ہوں گے۔ وَجِيَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ، جہنم کو گھسیٹ کر میدان میں لایا جائے گا۔ 70,000 زنجیر ہوگی، ہر زنجیر میں 70,000 فرشتہ ہوگا اور یہ میدان محشر میں آئے گی۔ وَهِيَ تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ، اور جہنم جوش میں ہوگی، قریب ہے کہ پھٹ جائے،
یہ میدان میں آ جائیں گے۔ اللہ اپنے شان کے مطابق عرش، فرشتے اور جہنم کی پرلی طرف بہشت ہوگی، بندوں کے اور دوزخ کے درمیان، بہشت کے درمیان میں دوزخ ہوگی۔ ہزار سال کا دن ہوگا، لیکن کافروں کے لیے، مومنین کے لیے عصر سے مغرب کا وقت اتنا محسوس ہوگا۔ میدان میں تو دھوپ ہوگی، گرمی ہوگی، پسینہ پسینہ ہوں گے، اور گناہ اپنی شکل میں سامنے آئیں گے۔ چوری کی شکل ہے، زنا کی شکل ہے، جھوٹ کی شکل ہے، غلہ کی شکل ہے، کفر کی، شرک کی، ہر شے کی شکل ہے۔ یہ گناہ اپنی اپنی شکلوں میں ہر انسان کے ساتھ ہوں گے۔ جو آدمی اونٹ چوری کرتا ہے، اونٹ اس کی گردن پہ ہوگا۔ گائے چوری کرتا ہے، گائے اس کی گردن پہ ہوگی۔ بکری چوری کرتا ہے، اس کی گردن پہ ہوگی۔ اور یہ سارے میدان محشر میں ہزار سال کے دن میں اس مصیبت میں مبتلا ہوں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیال کرو کسی کے حق نہ کھاؤ۔ قیامت کا دن ہوگا، کسی کے کندھے پہ گائے ہوگی، کسی کے کندھے پہ اونٹ ہوگا۔ جو کسی کا حق کھایا ہے وہی اس کے کندھے پہ ہوگا۔ اگر کسی کی زمین ہتھیالی ہے تو 7 زمینیں اس کی گردن میں ہوں گی۔ اور مجھے کہے گا، اے اللہ کے رسول سفارش کر۔ میں اس وقت کہوں گا، لا اغنی عنک من اللہ شیئا، میں اللہ کے عذاب کو ٹال نہیں سکتا۔ میں نے دنیا میں تمہیں پہنچایا تھا، یہ ساری باتیں تمہیں سمجھائی تھی کہ ایسا ہوگا، اور تم نے میری سنی انسنی کر دی۔ آج جس کا اونٹ ہے کھایا ہے تم نے، وہ سامنے کھڑا ہے، وہ مدعی ہے، اور اونٹ کھانے والا مدعا علیہ ہے۔ اب میں مدعی کے مقابلے کیسے کھڑا ہو جاؤں؟ جس کا حق ہے وہ سامنے کھڑا ہے، وہ اپنا حق مانگ رہا ہے۔ اب میں کہوں کہ اس کو چھوڑ دو تو مطلب ہے میں اس کے خلاف ظلم میں حصہ دار بن جاؤں؟ ایسا ہرگز نہیں کروں گا۔ لہذا آج میری بات سن لو کہ کسی کا حق مت کھاؤ۔ کسی کی طرف حق چلا جائے تو پرواہ نہیں، وہ تمہارا محفوظ ہے، اور اگر کسی کا حق کھا لیا تو وہ تمہاری گردن پہ ہوگا قیامت کے دن، اور میں جواب دوں گا کہ میں اللہ کے عذاب سے تمہیں چھڑا نہیں سکتا۔ تو وہ فیصلے کا دن ہے۔ البتہ جو مومن ہے
ان کو عرش کے سائے کے نیچے جگہ ملے گی۔ ہزار سال کا دن ہے لیکن وہاں آرام میں پتہ نہیں چلے گا۔ اس کے نیچے جو زمین ہوگی عرش کے، وہ کیک کی شکل میں ہوگی، اس کو آدمی کھا سکے گا تو بھوک کا علاج ہو گیا۔ حوض کوثر ہوگا اور اس کا کنیکشن ہوگا بہشت کی نہروں سے۔ وہ بہشت سے پرنالے بہ رہے ہوں گے دودھ کے، شہد کے وغیرہ، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کوثر پلا رہے ہوں گے۔ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت، جیسے آسمان کے ستارے ہیں کوثر کے اوپر بھی برتن اتنے ہوں گے، اور وہاں میں بلاؤں گا اور پلاؤں گا، جس نے ایک دفعہ پی لیا 1000 سال میں اس کو پیاس نہیں لگے گی۔ لیکن یہ فرمایا کہ دین میں اپنا دین داخل نہ کرنا، جو میں نے دین دیا ہے اسی پر قائم رہنا۔ اگر اس میں کوئی اپنا داخل کر دیا تو پھر مسئلہ مشکل ہو جائے گا۔ فرشتے ایک جماعت کو گرفتار کر کے لے جا رہے ہوں گے، میں کوثر پہ کھڑا ہوں گا اور میں کہوں گا یہ میرے ساتھی ہیں اصحابی، ان کو ادھر لے آؤ، میں ان کو کوثر کا پانی پلاتا ہوں۔ فرشتے کہیں گے انک لا تدری ما احدثوا بعدک، آپ کو پتہ نہیں آپ کے اس جہان سے چلے جانے کے بعد ان لوگوں نے دین میں دین ملایا تھا۔ لہذا ان کو کوثر کا پانی نہیں مل سکتا۔ تو فرمایا کہ میں کہوں گا سحقن سحقن لمن غیر دینی لمن بدل دینی، دفع ہو جس نے میرے بعد میرے دین کو تبدیل کیا ہے۔ وہ آپ کے بعد کلمہ تو پڑھ لیا تھا لیکن 7 قبیلے مرتد ہوئے تھے، زکوٰۃ کا انکار کیا تھا، ابو بکر صدیق سے جنگ لڑی تھی، کچھ مسلمان ہوئے اور کچھ مارے گئے۔ ان کے نام فرمایا کہ یہ لوگ ہیں جو میرے بعد اپنا دین بنایا انہوں نے۔ اسی کو کہتے ہیں بدعت۔ دھوکہ دینے کے لیے لوگ کہہ دیتے ہیں بدعت مانا نئی چیز، ریل گاڑی بھی نئی ہے، بسیں بھی نئی ہیں، کاریں بھی نئی ہیں، یہ بھی بدعت ہے۔ بدعت کا مانا نئی چیز نہیں، بلکہ دین نہ ہو اور اس کو دین بنایا جائے، ثواب کا کام نہ ہو اور اس کو ثواب سمجھا جائے۔ ثواب کا کام ہے کہ نبی علیہ السلام نے کیا ہو یا اشارہ فرمایا ہو، وہ ثواب کا کام ہے۔ نہ آپ نے کیا ہو، نہ اشارہ فرمایا ہو، اور پھر بھی یہ کیے جا رہا ہے، کہتا ہے ثواب ہے،
تو پھر یہ بدعت بنے گا۔ کوئی ثواب کا کام اس کا ثواب پہلے نبی کو ملتا ہے پھر امتی کو ملتا ہے۔ کیوں؟ کہ آپ نے جو ارشاد فرمایا اس پر عمل ہوا، تو جتنا لوگ عمل کر رہے ہیں پہلے اس کے حکم دینے والے کو ثواب ملتا ہے اور پھر عمل کرنے والے کو۔ تو جو آپ نے ثواب کا کام نہیں فرمایا اور یہ کہتا ثواب ہے، تو مطلب نبی کا اس میں حصہ نہیں ہے۔ اب جتنا یہ چڑھائے، جتنا یہ اوپر لے جائے کہ ثواب ہے، جب نبی کا اس میں حصہ نہیں ہے تو یہ ثواب نہیں ہے، یہ گناہ ہے۔ لہذا میدان معاشر میں بدعتی کو کوثر نصیب نہیں ہوگا، پھر تو مر گیا۔ کوثر نہ ملے تو مر گیا۔ آدمی فوت ہوتا ہے اور رسومات شروع ہو جاتی ہیں۔ جو قبرستان گئے واپس آئیں گے تو ان کو کھانا کھلاؤ۔ اس کو سرے کی زبان میں کندھانا کہتے ہیں۔ جو میت کو کندھا دے کر گئے ان کو کھانا کھلانا اس کو ضروری سمجھا جاتا ہے۔ پھر آگے جمعرات آ گئی تو جمعرات میں کھانا پکا کر مسکین کو بلا کر کھلانا یہ بھی ضروری سمجھا جاتا ہے کہ نہ اللہ کے نبی نے کیا ہے، نہ صحابہ نے کیا ہے، نہ اماموں نے کیا ہے۔ پھر 7 جمعرات ضروری ہیں، 7ویں جمعرات پھر 7 کھانے، اور اس پر مولوی صاحب پڑھے گا، ختم دے گا، اور وہ مسکینوں کو یا کسی کو کھلا دیا جائے گا۔ اس کو ثواب سمجھا جاتا ہے۔ جب اللہ کے نبی نے نہیں کیا، ثواب کہاں سے ہو گیا؟ نہ اشارتاً کیا، نہ صراحتاً کیا، نہ صحابہ نے کیا، اور ہم کہتے ہیں یہ ثواب ہے، تو یہ ہمارا ایجاد کردہ ثواب ہے۔ ثواب نہیں ہوگا، گناہ ہوگا۔ میت کے پیچھے کچھ بخشنا ہے، ٹھیک ہے، ایصال ثواب کرنا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس میں کوئی ضروری نہیں ہے کہ 7 کھانے ہوں، جمعرات ہو۔ اگر نہیں ہے تو پھر میت گیا۔ تو یہ چیزیں ثواب نہیں، اور اس کو ثواب سمجھا جا رہا ہے۔ 12 ربیع الاول ہے، جلوس ہے، اور اس کو بھی ثواب سمجھا جا رہا ہے۔ جلوس تو سیاست ہے، کسی کو ہرانا ہے تو اس کے خلاف جلوس نکالو۔ نبی کے لیے کیا جلوس ہے؟ لیکن ضروری ہے سبز پگڑی باندھو اور بازار میں گھومو، یہ ساری بدعت ہے۔ محرم آ گیا، اماموں کے نام پہ ختم،
کیا اماموں نے یہ کہا ہے؟ نہیں، اپنی طرف سے بنا کر اس کو ثواب بنایا جا رہا ہے۔ تو بہرحال ہر علاقے میں اپنے اپنے طور پر بدعتیں ہیں اور اس کو ثواب سمجھا جا رہا ہے۔ بے شک نہ مانو، ضد کا علاج نہیں ہے، لیکن یہ یاد رکھ لو کوثر کا پانی نصیب نہیں ہوگا۔ یہ کہو کہ ہمیں کسی نے کہا نہیں، کسی نے بتایا نہیں، تو یہ بات غلط ہے، آپ کو کہہ رہے ہیں، بتا رہے ہیں۔ کوثر کا نصیب پانی سنی کو ہوگا، جو سنت پر چلے، جو آپ کے طریقے پر چلے، جو آپ کے طریقے کو اپنائے، اسے کوثر کا نصیب ہو سکتا ہے، ورنہ نہیں ہو سکتا۔ تو بہرحال قیامت کا دن مشکل ترین دن ہے گناہگاروں کے لیے، اور نیکوں کے لیے تو انعام ہے۔ سارے دکھ جو دنیا میں جھیلے تھے سارے ٹل جائیں گے اور آرام ہی آرام ہوگا۔ تو بہرحال یہ عقیدہ رکھنا کہ ایک دن فنا کا ہے، پھر ایک دن بقا کا ہے، اس کے بعد پھر بہشت کا فیصلہ ہے، دوزخ کا فیصلہ ہے۔ دن 1000 سال کا، لیکن ان اللہ سریع الحساب، ساری مخلوق کا حساب ایک وقت میں ہوگا اور وہ 6 گھنٹوں میں سارا حساب ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والا ہے۔ تو فرمایا نبی علیہ السلام نے اسرافیل علیہ السلام تیار کھڑے ہیں پھونکا دینے کے لیے، وہ جو کر رہے ہیں سور ہے وہ منہ میں لیے کھڑے ہیں، صرف اللہ کا اشارہ ہوگا دنیا فنا کر کے رکھ لے گا۔ تو اس فنا سے پہلے اپنے آپ کو سنوار لو، اپنے آپ کا خود محاسبہ کرو، خود دیکھو کہ میں کون سی نیکی کر رہا ہوں اور کس گناہ میں مبتلا ہوں۔ ہر انسان اپنا گناہ جانتا ہے اور اپنے گناہ پر خود گواہ ہے، اور کوئی جانے نہ جانے خود تو جانتا ہے۔ تو گناہ کو گناہ سمجھے، علیحدگی میں اللہ کے سامنے معافی مانگے، اللہ تو میرا رب ہے، تو نے مجھے پالا ہے، پیدا کیا ہے، تیرا احسان ہے، میں نے تیری خلاف ورزی کی ہے، معاف کر دے، بخش دے، اس جہان میں بخش دے۔ اگر کسی انسان کا حق کھایا ہے تو اس سے معافی مانگ لے، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، جب انسان چل کر آئے تو معاف کر دیتا ہے۔ ایک آدمی نے 99 قتل کیا تھا، پھر ندامت آئی، پشیمانی آئی، جاؤں کسی مولوی صاحب کے پاس توبہ کروں۔ اس وقت یہودیوں کے مولوی تھے، رہبان، گیا اس کے پاس، کہا میرے لیے کوئی بخشش ہے، 99 قتل کیا میں نے۔ کہا تیرے لیے بخشش کا راستہ ہی نہیں ہے، اس کو بھی قتل کر دیا۔ کہا چلو تجھے تو پورا کروں۔ پھر چل پڑا کسی اور بستی میں، سنا مولوی ہے، درمیان میں بیمار ہو گیا، چلنے سے ہار گیا، زمین پر گر پڑا اور پھر گھسٹنا شروع کیا اسی بستی کی طرف۔ درمیان میں موت آ گئی۔
فرشتے آگے عذاب کے بھی اور رحمت کے بھی. عذاب کے فرشتوں نے کہا یہ 100 آدمی کا قاتل ہے، اس کو دوزخ کی طرف لے جاتے ہیں. رحمت کے آئے کہ یہ سفر اس کا توبہ کا ہے، لہذا ہم لے جاتے ہیں. اب کون فیصلہ کرے؟ اللہ سے پوچھیں. اللہ نے فرمایا دیکھو اگر زیادہ سفر کر چکا ہے، تھوڑا باقی ہے، تو پھر یہ توبہ کا سفر زیادہ ہے، اس کو رحمت کے لے جائیں. اگر زیادہ باقی ہے، تھوڑا کیا ہے، تو پھر یہ توبہ کا سفر تھوڑا ہے، اس کو عذاب کے فرشتے لے جائیں. سفر تھوڑا کیا تھا، زمین آگے زیادہ تھی، فرشتوں نے ناپنا شروع کیا. اللہ نے زمین کو حکم دیا کہ تو تنگ ہو جا. جب بخشنے پر آتا ہے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. تو پھر اگلی زمین تنگ ہو گئی، پچھلی زیادہ ہو گئی، اس کو رحمت کے فرشتے لے گئے. تو چل کر تو آئے، پشیمانی لے کر تو آئے، اپنے آپ کو گناہگار سمجھ کر تو آئے. پھر دیکھے رحمت کا دروازہ، توبہ کا دروازہ آسمان زمین سے بڑا ہے، اور اگر گناہ کی طرف جاتا ہے تو پھر مشکل ہے، خطرہ ہے کہیں ایمان ہی نہ جاتا رہے. تو اس لیے توبہ کرو، توبہ کرو، توبہ کرو، اللہ کو منا لو. زندگی کا پتہ نہیں ہے شام کو ہم ہیں یا نہیں ہیں، ہم جیسے بہت سارے چلے گئے. زندگی ملاقات. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ. آخر دعوانا